موضوع ہے کولرج، ایس ٹی کولرج۔ یہ انگریز ہے، 1772 میں پیدا ہوا، 1834 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ورڈزورتھ کے ساتھ جو ایک اس کا ہم عصر اور دوست شاعر اور نقاد ہے، انہوں نے مل کر لیریکل بیلڈز ایک شعری مجموعہ ترتیب دیا، اور ان دو شاعروں نے، دوستوں نے یہ طے کیا کہ ہم دو قسم کی نظمیں لکھیں گے۔ کولرج لکھے گا سپر نیچرل، مافوق الفطرت کردار اور واقعات پر، اور ورڈزورتھ روزمرہ زندگی میں سے ایسی چیزیں چنے گا اپنی شاعری کے لیے، شعری موضوعات کے لیے، جنہیں وہ افسانوی رنگ دے سکے۔ ایک شخص افسانے کو چن رہا ہے تاکہ اسے زندگی کے قریب تر پیش کیا جا سکے، دوسرا روزمرہ زندگی کو، اس کے واقعات، موضوعات کو افسانوی رنگ دینے کے لیے نظمیں لکھی۔ یہ ان دونوں کے غنائی یا غزلیہ نظموں کا مجموعہ ہے لیریکل بیلڈ۔ وہ رومانوی ادب میں بھی اہمیت کا حامل ہے، انگریزی ادب میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ورڈزورتھ جو ہے شاعر فطرت ہے، یہ دونوں آئیڈیالائز کر رہے تھے فرانس کو اور انقلاب فرانس کو، حتیٰ کہ یہ دونوں جس وقت انقلاب فرانس آیا تو وہاں پہنچے تاکہ دیکھیں کہ جو انسانیت کے خواب ہیں وہ کس طرح پورے ہوتے ہیں، بادشاہت ختم ہوتی ہے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ یہ جو فیض کا شعر ہے اس کی نظموں میں، اس میں انقلاب فرانس کی گونج اس لیے سنائی دے رہی ہے کہ جو انقلابی تھے ان کو افرادی قوت درکار تھی، لہذا وہ لوگ جو برسوں سے قید خانوں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کی سنتا نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی انصاف نہیں تھا، بادشاہ تھے اور انہیں عوام سے کوئی تعلق نہ تھا، ایسے میں جو لوگ اٹھے انہوں نے تین اسکالرز بالخصوص روسیو اور والٹیر کے افکار کو رہنما بنایا کہ یہ ادارے، یہ ریاست، یہ شہری تمدن ہمارے لیے زنجیریں ہیں، انہیں توڑ دینا چاہیے اور بیک ٹو نیچر ہونا چاہیے۔ یہ تصورات تھے جن کو انگلستان میں ورڈزورتھ اور کولرج نے آئیڈیالائز کیا۔ یوں سمجھیں کہ جو رومانوی تحریک ہے وہ فرانس سے چل رہی ہے، وہ جرمنی میں بھی پہنچتی ہے، انگلستان میں بھی، پھر وہ روس میں بھی، پھر وہ امریکہ، پھر دنیا بھر کو اپنی گرفت میں لیتی ہے، اپنے شہر میں مبتلا کر۔ اب ہم انگریزی ادب کو پڑھ رہے ہیں اور وہاں ہم کولرج کو پڑھ رہے ہیں۔ کولرج بیک وقت شاعر بھی ہے اور بڑا عمدہ شاعر ہے، بیک وقت نقاد بھی ہے اور بڑا عمدہ نقاد ہے۔ اس کے متعلق ٹی ایس ایلیٹ نے بڑا شاندار جملہ کہا ہے۔ وہ بایوگرافیا لٹریریا جو اس کی کتاب ہے اس پر تبصرہ کر رہا ہے کہ جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں
یعنی بایوگرافیا لٹریریا، تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایسے شخص کو یا ملتے ہیں ایسے شخص کو جو دنیا کا ذہین ترین آدمی بھی ہے اور بیک وقت احمق ترین بھی ہے۔ یہ ٹی ایس ایلیٹ کا تبصرہ دیکھیں کہ بایوگرافیا میں ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو دنیا کا ذہین ترین شخص بھی ہے اور احمق ترین بھی ہے، اور یہ کتاب بیک وقت عمدہ کتاب بھی ہے، دلچسپ کتاب بھی ہے اور انتہائی اکتا دینے والی بھی ہے۔ یہ تبصرہ ذہن میں رکھیں، اور یہ تبصرہ 20ویں صدی کا نقاد ٹی ایس ایلیٹ کا۔ ٹی ایس ایلیٹ کا حوالہ اس لیے اہم ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے متعلق کہا، میں سیاست میں شاہ پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکی ہوں۔ ٹی ایس ایلیٹ رومانویت کے خلاف ہے، کلاسیکیت کا علم بردار ہے، مگر اس کے نزدیک کلاسیکیت کے تصورات روایت سے جڑے ہوئے ہیں، اور روایت وہ ہے جو بنی بنائی نہیں ہے، ہر عہد میں بنتی رہتی ہے، بن رہی ہے اور بنتی رہے گی۔ اس نے تبصرہ کیا ہے کالریج پر۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کالریج جس کی دوستی ورڈزورتھ سے ہوئی اور دونوں نے مل کر انقلاب کے خواب بھی دیکھے اور ادب، انگریزی ادب میں رومانویت کی گفتگو بھی کی، اور کالریج نے جہاں نظمیں لکھی ہیں بڑی عمدہ، وہیں دیگر مضامین کے علاوہ ان کی کتاب ہے بایوگرافیا لٹریریا، ادبی سوانح۔ اس میں ایک تو اس نے اپنے متعلق لکھا ہے، ورڈزورتھ کے متعلق لکھا ہے، اور پھر شعر و ادب کے سلسلے میں اسی طرح بنیادی تصورات کو پیش نظر رکھا ہے جیسا کہ ارسطو نے۔ نقادوں نے، مورخین ادب نے 3 عظیم نقادوں میں سے تیسرا اسے قرار دیا ہے، پہلا ارسطو، دوسرا لانجینس اور تیسرا کالریج۔ یعنی اہمیت کے اعتبار سے عالمی تنقید میں 3 بڑے نقادوں کا ذکر ہوا ہے، تو کالریج اتنا اہم ہے، اسے تیسرا نقاد کہا گیا، اتنا بڑا نقاد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا تصورات دیے اور ہمارے سلیبس میں یہ کیوں شامل ہے، ہمیں اسے پڑھ کر کیا چیز ملتی ہے، ہمارے علم میں کیا اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ تجزیہ کر رہا ہے شاعری کا، اور تجزیہ کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی ہے جو ادبیات کے طالب علموں کو پلے باندھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے شاعری اور نظم، یہ بایوگرافیا لٹریریا میں مباحث ہیں مختلف، ان میں ایک اہم بحث یہ ہے کہ شاعری اور نظم میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے شاعری ایک وسیع اصطلاح ہے اور اس کا اطلاق نثر پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک نئی بات تھی، شاعری ایک وسیع اصطلاح ہے اور اس کا اطلاق ادب پر بھی ہو سکتا ہے، نثر پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بائبل کے کچھ ٹکڑے بھی شاعری ہیں، حالانکہ بائبل نثر میں ہے۔ اب ذرا غور کریں
وہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نظم اور شاعری میں فرق ہے. شعر میں تاثیر ہوتی ہے اور وہ تاثیر آتی ہے امیجینیشن سے، متخیلات سے. شعر کی تاثیر پر گفتگو کر رہا ہے. نظم میں اب فرق دیکھیں اور اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. وہ کہتا ہے کہ نظم کے لیے وزن، بحر، ردیف اور قافیہ ضروری ہے. نظم میں وزن، بحر، ردیف و قافیہ ضروری ہیں، جبکہ شاعری میں وہ تاثیر ہونی چاہیے جو متخیلہ سے پیدا ہوتی ہے. امیجینیشن، جہاں اس نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ایک فینسی FANCY، دوسری امیجینیشن. فینسی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہے. اسے ہم واہمہ بھی کہہ لیں، اس سے قوت تصور بھی کہہ لیں، اور کالریج اس سے قوت حافظہ بھی کہہ دیتا ہے. کالریج کہتا ہے کہ واہمہ فینسی کا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ دیکھے اپنے ذہن میں ایک ترتیب کے ساتھ اسے محفوظ کر لے. وہ اب اس کے لیے ایک اصطلاح ہے پرائمری امیجینیشن اور سیکنڈری امیجینیشن. پرائمری امیجینیشن ہماری قوت متصورہ ہے. اب یہ جو قوت متصورہ ہے یہ پرائمری ہے کہ اس کا کام چیزوں کو یعنی ذہن کی صلاحیتوں پر گفتگو کر رہا ہے. انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے. اس طرح اس نے جو امیجینیشن کا لفظ دیا وہ سائیکالوجی نے اپنے ہاں اصطلاح کے طور پر اسے رائج کر لیا. ایک بات ذہن میں رکھیں، کالریج سے پہلے تصورات تو ایسے ہیں جس سے امیجینیشن کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے. کالریج پہلا شخص ہے جس نے امیجینیشن کو تنقید اور شاعری کی بنیادی اصطلاح بنا دیا ہے. اور آج اس چیز سے قطع نظر کہ کون کس دبستان تنقید سے تعلق رکھتا ہے، امیجینیشن رومانوی تنقید کی بنیاد ہے. حتیٰ کہ جو T.S. ایلیٹ اپنے آپ کو کلاسیکی کہتا ہے وہ یہ لفظ نہیں استعمال کرتا کہ یہ رومانویوں کی یادگار ہے، مگر وہ ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے سینسیبلٹی، جسے طرز احساس کا نام دیا گیا 20ویں صدی میں. وہ طرز احساس بھی در حقیقت کالریج کے دیے ہوئے امیجینیشن کے ہی تصورات کا حامل ہے. اب ہم ذرا دیکھیں کہ ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی، ہمارے ذہن کی وہ قوت جو تجربے اور مشاہدے کو ایک ترتیب میں محفوظ کرتی ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کرتی ہے. اور جب ہم فلسفیانہ فکر، علمی مباحث یا اپنے غور و فکر کو بیان کرنے لگتے ہیں تو ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں، لاجیکل ارینجمنٹ کرتے ہیں، منطقی ترتیب دیتے ہیں. یہ کام متصورہ یا فینسی کا ہے یا پرائمری امیجینیشن کا ہے. پھر ہے سیکنڈری یا ثانوی متخیلہ یا حقیقی متخیلہ. یہ حقیقی متخیلہ کیا ہے؟ کالریج کہتا ہے کہ حقیقی شاعری وہ ہے جو وزن اور بحر اور قافیہ اور ردیف کی حامل نہ ہو. یہ بھی خوبیاں ہو سکتے ہیں، لیکن جس میں
متخیلہ کی آمیزش ہو، جو چیز متخیلہ کے اسلوب اور اس کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر پیش کی جائے وہ حقیقی شاعری بھی ہے، ادب بھی ہے۔ اور نظم تو منظوم معلومات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس نے جو ایک شعر دیا ہے کالج نے، 30 days ہے ستمبر، اپریل، جون اینڈ نومبر۔ کالج کہہ رہا ہے کہ نظم میں وزن، آہنگ، ردیف، قافیہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں وہ شاعری بھی ہو۔ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کالج شعر کا ایک معیار مقرر کر رہا ہے، اور ایسا معیار جو غور کریں ارسطو نے بھی مقرر کیا تھا۔ ارسطو نے اس کے لیے کیا تصور دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے، وہ بحث یہاں ہم کر چکے ہیں۔ ارسطو نے یہ کہا تھا کہ شاعری مفید ہے کہ یہ ہمارا تزکیہ کرتی ہے، پھر شاعری امکانات کو پیش کرتی ہے، اور یہ کہ بڑی شاعری میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ ہمیں مسحور کرتی ہے، عالم وجد میں لے آتی ہے۔ اب یہ صلاحیت کون سی ہے جو شاعری میں وجد آفرینی پیدا کرتی ہے؟ کالویج کہتا ہے یہ صلاحیت امیجینیشن کی ہے۔ پھر اس کا ایک شاندار قول ہے کہ متخیلہ کا کام یہ ہے کہ وہ دریا، شیر اور شعلے میں خدا کے وجود کا احساس دلا دے۔ متخیلہ کا کام یہ ہے کہ دریا، شیر اور شعلے میں خدا کے وجود کا احساس پیدا کر دے۔ یعنی ذکر تو دریا کا ہے، ذکر شیر کا ہے، اور ذکر شعلے کا ہے، اور قاری کو اس میں اللہ کی جھلک محسوس ہو، یہ صلاحیت متخیلہ سے آتی ہے۔ گویا اب اس نے دو چیزوں کا معیار طے کر دیا کہ نظم میں معلومات ہو سکتی ہیں، نظم میں شاعری بھی ہو سکتی ہے، مگر شاعری اوزان و بہور اور ردیف و قافیہ کی پابند نہیں ہے، وہ نظم میں بھی نثر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بائبل کے ٹکڑوں میں بھی آپ کو، بائبل کے کچھ آیات میں بھی آپ کو شاعری نظر آئے گی۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ وہ شاعری کا معیار کیا مقرر کر رہا ہے؟ امیجینیشن۔ جہاں امیجینیشن کی کار فرمائی ہوگی وہیں وہ صلاحیت پیدا ہوگی اثر آفرینی کی، اور یہ اثر آفرینی دائمی ہوگی۔ ہر عہد میں وہ شاعری لوگوں کو اپیل کرتی رہے گی۔ جب ہم بڑی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ منظوم ہو، کہ نظم میں ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، نظم میں ہونا وہ پھر ایک فرق کرتا ہے کہ فلسفیانہ تصورات کو، تاریخ کے تصورات کو اگر منظوم کر دیا جائے، نظم کا پیرایا دے دیا جائے، تو وہ شاعری نہیں بنے گی۔ اگر فلسفے اور تاریخ کو، سائنسی معلومات کو نظم میں پرو دیا جائے، وہ شاعری نہیں ہوگی، نظم ہوگی۔ آپ کو فرق سمجھ آیا ہے؟ جی، پیسے لرنر نہ بنے، اس کو غور سے دیکھیں کہ ہمارے بہت سے طالب علموں کو اس کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نظم لکھی گئی ہے، نہر پہ چل رہی ہے پن چکی، تو یہ شاعری ہے۔ کالج کہتا ہے نہیں، یہ نظم ہے۔
کہ نظم میں آپ تاریخ کو رقم کر دیں، شاہ نامہ ایران ہو یا شاہ نامہ اسلام، تاریخ رقم ہوگی۔ اور ایک گزشتہ لیکچر میں یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ارسطو کے نظریہ امکان کے مطابق فن، کہانی، ڈرامہ، شاعری دائمی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، وہ تاریخی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ تاریخ گزر گئی، مگر شاعری اور ڈرامہ ہر دور میں اس لیے اہم رہیں گے کہ وہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، کہیں ایسا ہو جائے، یہ امکان شعر کو شعر بناتا ہے، اسی لیے شاعری پرانی نہیں ہوتی۔ ہمیں جب میر کی غزل پڑھنے کا موقع ملتا ہے، درد کی شاعری پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سودا کی غزل قصائد پڑھتے ہیں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے یہ 250-300 سال پہلے کے نہیں، آج کی گفتگو ہے، وہ آج میں محسوس ہو رہا ہے۔ میر جب یہ کہہ رہا ہے کہ مصرع کبو کبو کوئی موضوع کروں ہوں میں، کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ آج ہمارے درمیان کہیں میر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرانے نہیں ہوئے، جبکہ میر کا عہد پرانا ہو گیا، میر کا دور ختم ہو گیا، میر کے عہد کے لوگ بھی ختم ہو گئے، میر کی عہد کی چیزیں، کلچر، ہر چیز ختم ہو گیا، مگر میر زندہ ہے۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں منہ، جانی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بنجے ادب نہیں آتا، ہوگا کسو دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ اب یہ شاعری کالریج کے اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ جہاں وہ شاعری اور نظم کا فرق بتا رہا ہے کہ شاعری نثر میں بھی، نثر کے ٹکڑے بھی شاعرانہ ہو سکتے ہیں اور نظم غیر شاعرانہ ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اگر نظم میں فلسفہ پیش کر دیا جائے، تاریخ کو منظوم کر دیا جائے، سائنسی انفارمیشن محفوظ کر دی جائیں، وہ نظم ہوگی، شاعری نہیں ہوگی۔ شاعری کے لیے وہ بڑی صفت ضروری ہے جسے کالریج امیجینیشن کا نام دے گا۔ اگر امیجینیشن کی صلاحیت نثر میں ہے تو وہ شاعری ہے۔ ایک تو یہ بنیادی بحث ہے، اور بلکہ یہ کالریج کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے تنقید میں ایک اصطلاح متعارف کرائی امیجینیشن کی، اور پھر فینسی سے اس کا فرق یہ کیا کہ متصورہ اور فینسی چیزوں کو ترتیب دینے کی صلاحیت ہے، اور یہ ترتیب دے کر نظم میں بھی اسے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شاعری نہیں ہوگی۔ وہ اسی کالج کے ہی شعر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں سکولوں میں ہمیں کچھ چیزیں سکھائی جاتی تھی نا، تو ان میں یہ بھی سکھایا جاتا تھا 30 دن ستمبر کے، اپریل جون نومبر کے، باقی سب کے 30 اور 1، فروری جب بھی لیپ کا آئے 28 میں ایک اور بڑھائے۔ یہ ہمیں پرائمری اسکولوں میں جس طرح پہاڑے یاد کروائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ شعر میں ہمیں مہینوں کے جو دن ہیں، دنوں، ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں اور کن مہینوں میں 30 دن، کن میں 31 اور کن میں 28 کیا ہے، صرف فروری میں آئے گا، جب فروری
لیپ کا ہوگا تو اس میں ایک بڑھے گا، وگرنہ فروری کے 28 دن ہوں گے۔ اب کالج نے حد بندی مقرر کی کہ نظم اور شاعری دو الگ چیزیں ہیں، معلومات کو منظوم کر دینا شاعری نہیں ہے۔ گویا سائنسی معلومات کو، فلسفیانہ افکار کو، تاریخ کی معلومات کو، واقعے کو نظم میں ڈھال دینا ہمارے لیے دلچسپی ہے اور ہمارے لیے معلومات افزا بھی ہے، لیکن کالج کہہ رہا ہے نہیں، وہ نظم ہے، شاعری نہیں ہے۔ شاعری تو وہ ہے جس میں امیجینیشن کی کار فرمائی ہو، اور جب امیجینیشن کی کار فرمائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ دریا، شیر اور شعلے میں خدا کے وجود کا احساس ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ ہم ایک شعر پڑھیں، ہم کوئی نظم کا ٹکڑا پڑھیں اور وہ ہمیں ہانٹ کرے اور خدا کے وجود کا احساس ہمیں ہونے لگے کہ ہاں، دیکھیں اقبال کا شعر، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ اب تاریخ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اقبال نے، علامہ اقبال نے ان دو شخصیات کو اللہ کے وجود کی دلیل بنا دیا ہے۔ اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ تاریخ کو بیان نہیں کیا گیا کہ چنگیز خان کیا تھا اور امیر تیمور آیا اور دلی میں انسانی کھوپڑیوں کا ایک مینار بنا دیا، نہیں۔ اس میں اقبال نے ایک چیز جوڑ دی ہے، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ یہ کالج کے متخیلہ کے تصورات کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ کو بڑی شاعری اور ناشاعری کا فرق معلوم ہو۔ اخبارات میں نظمیں لکھی جا رہی ہیں، غزلیں بھی لکھی جا رہی ہیں، ان میں معلومات بھی پیش کی جا رہی ہیں، مگر کالج کے معیار کو سامنے رکھیں تو کالج کہہ رہا ہے کہ شاعری اور چیز ہے، نظم اور چیز ہے۔ اگر کسی شہر کی تاریخ کو نظم میں ڈھال دیا جائے تو وہ شاعری نہیں ہوگی، وہ تاریخ ہوگی، وہ تاریخ کی معلومات ہوں گی، شاعری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شاعری کے لیے تو وہ بڑی صفت درکار ہے جو امیجینیشن کی کار فرمائی سے بنتی ہے۔ امیجینیشن جو ہے وہ چیزوں کو عام سطح سے اٹھا کر بلند ترین بنا دیتے ہیں۔ لہذا کالج کے افکار یا اس کی تنقید سے ہمارے پاس ایک اصطلاح اگر امیجینیشن کی ہے تو دوسری اصطلاح شاعری ہے اور تیسری اصطلاح نظم ہے، کہ ہر وہ چیز جو وزن میں ہو، بحر میں ردیف ہو، موسیقی اگر رکھتی ہے، کالج کے نزدیک وہ شاعری نہیں ہے۔ پھر ایک اور بحث اسی کے ساتھ، اسی بایوگرافیا لٹریریا میں کئی مباحث ہیں، وہ کہتا ہے شعر کی زبان کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اپنے دوست ورڈزورتھ کی نظموں کے ٹکڑے پیش کرتا ہے اور ورڈزورتھ کی وہ تعریف کرتا ہے۔ دیکھیں ایک تہذیب کا دائرہ کیا ہے کہ ورڈزورتھ کی نظمیں وہ حوالے کے طور پر پیش کرتا ہے اپنے افکار کی تفہیم کے لیے، اپنے تنقیدی نظریات کی پیشکش کے لیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ورڈزورتھ کے یہ اشعار، یہ بند پڑھیں تو
ورڈزورتھ تو بڑا عظیم آدمی ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کی شاعری کی تعریف کرتا ہے، اور پھر اس پوائنٹ کو ٹچ کرتا ہے کہ مگر اس کی زبان غیر شاعرانہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ توہین حتک کرے، وہ اس کی انسلٹ کرے، نہیں، اختلاف کا ایک معیار سامنے رکھتے ہوئے وہ ورڈزورتھ کے ٹکڑے بند پیش کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے مگر اس کی زبان غیر شاعرانہ ہے۔ اب دیکھیں، جب روسیو نے کہا بیک ٹو نیچر، فطرت کی طرف واپسی، تو ورڈزورتھ بھی شاعر فطرت کہلاتا ہے۔ شاعر فطرت کے حوالے سے اس کا تصور یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کی زبان مصنوعی ہوتی ہے، پرتکلف ہوتی ہے، اور جو دیہاتی لوگ ہیں بے ساختہ جذبات کی پیشکش کرتے ہیں، لہذا ان کی زبان اچھی ہوتی ہے۔ اب کالرج اس بات کو رد کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کالرج اسی لیے ورڈزورتھ شاعر بڑا ہے، اس کی کتاب ہے پریفیس ٹو شیکسپیئر، اس میں اس نے شیکسپیئر کی شاعری کو جانچا ہے، وہ پریفیس، وہ مقدمہ بڑا اہم ہے، مگر کالرج جو ہے وہ ایک نقاد ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں کہ دیہات کی چیز جو فطرت کے قریب ہے اس کی زبان بھی درست ہو۔ یہ تردید کرتا ہے کہ دیہات کی زبان بے ساختہ خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے تو درست ہے، مگر شاعری کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اپنے دوست مہربان جو ان کا پڑوسی بھی ہے اور بڑا قریب وہ ان کے رہا ہے، اختلاف بھی کر رہا ہے مگر تہذیب کے دائرے میں، اور کہہ رہا ہے کہ ہر شعبہ علم کی اپنی زبان ہوتی ہے، تاریخ کی اپنی زبان ہے، فلسفے کی اپنی زبان ہے، سائنس کی اپنی زبان اور اصطلاحات ہیں، اسی لیے شاعری کی زبان ضروری نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ شاعری کی زبان معیاری بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر جو بڑی امیجینیشن کا جذبہ و احساس کا ترجمان ہوتا ہے، اس کے لیے زبان بھی اسی سطح کی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں فطرت کے قریب تو ضرور ہوتے ہیں، مگر ان کی ذہنی، علمی، ادبی تربیت نہیں ہوتی، لہذا ان کی زبان یہاں ساتھ نہیں دے پاتی۔ کالرج کہتا ہے کہ شاعری کی زبان، ادب کی زبان بڑی نفیس و لطیف کے علاوہ وہ تجربے اور مشاہدے کی ترجمان ہوتی ہے، اور دیہات میں بسنے والا دہقان دیہاتی وہ مخلص تو ہو سکتا ہے لیکن بڑے افکار کی زبان اس کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے شاعری کی زبان کو دیہاتیوں کی زبان سے ممیز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، کیونکہ شاعری پیشکش ہے بڑے افکار و تصورات، بڑے تجربے اور مشاہدے اور احساسات، لہذا اس کے لیے زبان بھی وہ جو علم کی ایک سطح بھی رکھتی ہو، نفاست کی ایک سطح بھی رکھتی ہو، تاکہ وہ شاعر کے متخیلہ کی پیشکش کا میڈیم بن سکے۔ وہ میڈیم یا وسیلے کی بات کر رہا ہے کہ شاعری میں اگر وہ معیاری لفظ نہیں ہیں جو بڑے افکار کو سہار سکیں تو وہ شاعری ناقص ہو جائے گی،
کہ دیہات کے لوگ فطرت کے قریب تو ہوتے ہیں لیکن دیہاتیوں کے پاس زبان بھی اوسط درجے کی ہے، عام درجے کی ہے، ابلاغ کی ہے۔ احساس، جذبہ و احساس کی زبان دیہات میں نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تربیت درکار ہے۔ پھر وہ شاعری کے مقصد کی طرف آتا ہے کہ ہم شاعری کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری مسرت بخش ہے۔ اب یہاں ایک اور بحث اس نے چھیڑی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری کا اولین مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، اور مسرت بہم پہنچانے کے لیے شاعر حسن کی پیشکش کرتا ہے۔ حسن کی پیشکش سے شعر میں وہ لطف، وہ مزہ، وہ انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو شاعری کا مقصود ہے۔ اب یہاں اس نے شعر کے مقصد اور علوم کے مقصد میں فرق کیا ہے۔ جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو مقصود ہے علم، انفارمیشن۔ جب ہم فلسفہ پڑھتے ہیں تو ہماری مراد ان لفظوں سے ہے جو فلسفیانہ افکار کو پیش کر سکیں۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کا درست بیان جو ہے وہ شاعری ہے۔ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کا درست بیان تاریخ ہے۔ تاریخ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ درست انفارمیشن۔ سائنس ہمیں درست نالج دے رہے، فلسفہ درست غور و فکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مگر کیا شاعری کا مقصد فلسفے کی پیشکش ہے؟ کیا شاعری میں سائنسی افکار اور تصورات؟ کیا شعر میں تاریخی سچائیاں بیان ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتی ہیں، مگر شاعر کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گی، یہ اسی لیے آپ کے سلیبس میں رکھے گئے ہیں تاکہ آپ ادبیات سے حظ آفرینی کر سکیں، آپ شعر و ادب سے لطف لے سکیں اور اس کی بہتر تفہیم کر سکیں۔ کالج کہہ رہا ہے کہ شاعری کا مقصد معلومات کی پیشکش نہیں ہے۔ اب یہاں وہ ایک نیا معیار ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ کالج کہتا ہے کہ جب ہم فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں یا فلسفیانہ افکار کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہماری اولین ترجیح کیا ہوتی ہے؟ وہ تصورات جو کسی فلسفی نے پیش کیے ہیں وہ درست ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ جب ہم سائنسی علوم پڑھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، باٹنی، ہم کمپیوٹر کا علم پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش، فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سائنسی علم کو حاصل کریں۔ نالج حاصل کرنا پرائمری ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ ہمارے لیے غیر اہم ہیں، حقائق اہم ہیں۔ ہم حقائق کو جاننے کے لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا کیا، مگر کالرج کہتا ہے کہ شاعری کی زبان اور شاعری کا مقصد اس سے مختلف ہے۔ شاعری کی زبان بنیادی اہمیت رکھتی ہے، تاریخ اور فلسفے کی زبان بنیادی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاریخ، سائنس اور فلسفے میں حقائق اہم ہیں، معلومات اہم ہیں، نالج اہم ہے، انفارمیشن اہم ہے، زبان اہم نہیں ہے۔ شاعری میں انفارمیشن، معلومات سیکنڈری ہے۔ پرائمری کیا چیز ہے؟ وہ زبان ہے جو ہمیں مسرت بخشتی ہے۔ اب دیکھیں مقصدیت بدل گئی
تو کالرج کہتا ہے کہ ادب اور غیر ادب میں فرق بھی سامنے آ گیا کہ جب ہم فلسفیانہ چیزوں کو، افکار و تصورات کو پڑھتے ہیں تو لفظوں کو ہٹا کر ہم اس کی روح تک پہنچتے ہیں کہ فلسفہ ہمیں سمجھا کیا رہا ہے۔ جب ہم سائنسی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلومات کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن کن معلومات سے آراستہ ہو رہا ہے، ہمیں نئی سے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں جو چیزیں ہماری نظر سے نہیں گزری، مورخین نے وہ ڈھونڈ نکالی، تو مقصود ہے انفارمیشن، نالج۔ کالج کہتا ہے کہ شاعری میں یہ چیز مقصود نہیں ہے۔ شاعری میں اولین اہمیت ان لفظوں کی ہے، مفہوم کی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادب اور غیر ادب، فلسفے، سائنس اور تاریخ اور ادب میں لفظوں کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کالج کہتا ہے کہ جب ہم سائنسی علوم، تاریخ و فلسفہ پڑھتے ہیں معلومات کے لیے پڑھتے ہیں، مگر ادب معلومات کے لیے نہیں پڑھتے۔ ادب کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں؟ ابھی میں مسرت آفرینی کے لیے۔ ادب ہمیں مسرت و بہجت عطا کرتا ہے اور ہم اس کیفیت میں کھو جاتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ شعر جو امیجینیشن اور متخیلہ کی کار فرمائی رکھتا ہوگا، اس میں ہم دریا کی موجوں میں دریا کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، شیر کی گرج میں شیر اور اس کی گرج کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور شعلے میں ہم تپش اور اس کے جلا دینے کی صلاحیت کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس کے پس منظر میں ہمیں خدا کے وجود کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ کہتا ہے، اسی لیے وہ ورڈزورتھ اختلاف کرتا ہے کہ جو دیہات کی زبان ہے وہ فطری زبان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطری زبان کی بات ہی نہیں ہے، دیہات کے لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، دیہات کے لوگوں کی زبان پالش نہیں ہوتی، دیہات کے لوگوں کی زبان ادب، بڑی شاعری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں کہ بڑی شاعری کا تو سرمایہ ہی لفظ ہوتے ہیں، مفہوم نہیں ہوتا۔ ادب میں اسلوب اور لفظ اہم ہے، مفہوم دوسرے نمبر پر ہے۔ اب ذرا فرق، وہ کہتا ہے کہ علوم کا مطلب صداقت کی پیشکش ہے اور شاعری کا مقصد مسرت کی پیشکش ہے۔ یہ فرق ہے مقصدیت میں کہ شعر و ادب یا شاعری، بڑی شاعری ہمیں مسرت بخشتی ہے۔ کیسے بخشتی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ حسن کی تخلیق کرتی ہے۔ حسن کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ امیجینیشن سے ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت امیجینیشن میں ہے کہ وہ حسن تخلیق کرے اور حسن کی اس جھلک سے ہم پر وہ مسرت و بہجت کی کیفیت طاری ہو جو شاعر کا مقصود اصلی ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ شاعری کا مقصد مسرت آفرینی ہے، شاعری کا مقصد امیجینیشن کے ذریعے تخلیق حسن ہے۔ گویا شعر کیا ہے؟ غزل کا شعر ہو یا پوری ایک نظم ہو، وہ ایک حسن پارا ہے اور جو ایک دائمی حسن، لطف، مسرت ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں جان کیٹس کا وہ شعر A thing of beauty is a joy forever، یہ رومانٹیسزم میں بھی یہی چیز ہے۔ رومانوی تحریک جو انگریزی ادب میں شروع ہوئی ورڈزورتھ اور کالرج سے، تو اس میں بھی فوکس یہ کیا گیا، اگرچہ رومانوی
اور کلاسیکی میں جو بنیادی فرق اور امتیاز اور ڈسٹنکشن ہے وہ آپ کے پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو کلاسیکی ہیں وہ عقل و فکر کی برتری کو اہمیت دیتے ہیں. کلاسیسزم یہی ہے، عقل کی برتری، فکر کی برتری. مگر رومانٹسزم کیا ہے؟ جذبہ و احساس کی برتری. اب عقل کے مقابلے میں جو کلاسیکی ادب ہے وہ عقلیت پسندی کا ترجمان ہے، اور رومانوی ادب جذبہ و احساس کا ترجمان ہے. رومانوی ادب کا فوکس یہ ہے کہ ایسے لفظوں کا چناؤ کیا جائے جو ہمیں مسرت بخش سکیں اور ہم بڑے شعر، بڑی شاعری کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ شاعر اپنی امیجینیشن سے تخلیق حسن کرتا ہے اور اسی کی پیشکش شاعری کو شاعری بناتی ہے، اور اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مسرت، خوشی، بہجت. اگر شاعری یہ چیز پیش نہیں کر رہی کہ ایک شعر کو ہم پڑھیں اور ہم پر وجد آفرینی اور مسرت کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی، تو کالرج کہتا ہے وہ شاعری ناکام ہے. ہو سکتا ہے وہ بڑی معلومات پیش کر رہی ہو سکتا ہے نظم میں فلسفیانہ افکار ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ شاعری نہیں ہے. وہ نالج تو ہے، منظوم نالج ہے، شاعری نہیں ہے. شاعری وہ ہے جو مسرت بخش ہو، اور وہ حسن اور مسرت یہ دائمی سچائیاں ہیں اور کبھی پرانی نہیں. حسن کبھی پرانا نہیں ہوتا اور فن کبھی پرانا نہیں ہوتا. فن آج سے ہزاروں برس پہلے ایلورا اور اجنتا کی غاروں میں جو تصویریں بنی ہوئی وہ آج بھی مسرت بخش ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مقصد پیش کر رہی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی علم پیش کر رہی ہیں. اگر ہم میر کا عہد دیکھیں تو یورپ اس وقت انگڑائی لے کر بیدار ہو رہا ہے. 18ویں صدی میں وہ عقل کی طرف آ رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن میر کیوں زندہ ہے؟ میر کیوں اپیل کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی شاعری مسرت بخش ہے، اور مسرت اور حسن نہ کبھی فرسودہ ہوتے ہیں نہ کبھی پرانے ہوتے ہیں. اور یہی بات کالرج ہم تک پہنچا رہا ہے کہ اگر شاعری تخلیق حسن نہیں ہے اور شاعری مسرت بخش نہیں ہے تو وہ شعری مقصدیت کے حصول میں ناکام ہے، لہذا اچھی شاعری نہیں ہے. آج کی گفتگو کو پھر میں ریکیپچولیٹ کر دیتا ہوں کہ کالرج جو ہے اس نے اپنی کتاب بایوگرافیا لٹریریا میں تنقید اور فن پر بحث کی ہے. وہ شاعری کے حقیقی معیار کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے شاعری کیوں مختلف ہے نظم سے. اب یہ ایک نئی بات تھی اور ہمارے ہاں ابھی تک ہے، جو چیز نظم میں ہے وہ شاعری ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر فلسفے کو، سائنس کو، تاریخ کو نظم کر دیا جائے تو وہ تاریخ ہوگا، وہ تاریخ کی سچائیاں ہوں گی، شاعری نہیں. سائنسی معلومات ہوں گی، شاعری نہیں. وہ نظم تو کہلائی جا سکتی ہے. ایک بات پوئم اینڈ پوئٹری، اس کا وہ فرق بتا رہا ہے کہ شاعری اور نظم کا فرق یہ ہے کہ نظم میں
معلومات کو منظوم کیا جا سکتا ہے، فلسفے سائنس کی معلومات آ سکتی ہیں، مگر شاعری میں ضروری نہیں کہ وزن اور آہنگ ہو، وہ نثر میں بھی ہو سکتی ہے۔ نثر میں شاعری کیسے ہوگی؟ وہ کہتا ہے کہ جب امیجینیشن کی کار فرمائی ہوگی تو نظم لازمی نہیں ہے کہ وہ منظوم ہو۔ شاعری ہمیں بائبل کی آیات میں بھی مل جائیں گے، ہمیں کسی نثر کی کتاب میں بھی شاعری مل سکتی ہے جہاں امیجینیشن کی کار فرمائی ہو، اور امیجینیشن وہ بنیادی صلاحیت ہے جو شعر کو شعر بناتی ہے اور جذبہ و احساس کو ابھار کر دریا، شعر اور شعلے میں خدا کے وجود کی جھلک ہمیں دکھا دے۔ یہ شاعری کا کمال ہے، اور یہ کمال آ رہا ہے امیجینیشن سے۔ لہذا امیجینیشن اگر نہیں ہے تو نظم کو ہم شاعری نہیں کہیں گے۔ اب یہاں اس نے یہ سٹینڈرڈ طے کیا کہ وزن، بحر، ردیف و قافیہ، موسیقی، آہنگ، یہ اچھی خوبیاں ہیں، مگر یہ شعر کی خوبیاں نہیں ہیں۔ شعر تو شعر تب بنتا ہے جب اس میں امیجینیشن کی کار فرمائی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ نظم میں معلومات جب آئیں گی، یہ متصورہ کا کام ہے، فینسی کا کام ہے۔ شاعری اور نظم میں جو وہ فرق بتا رہا ہے کہ نظم میں متصورہ چیزوں کو ترتیب دے رہی ہے، تاریخ کی ترتیب ہے، فلسفے، مگر وہ شاعری نہیں ہے۔ شاعری کے لیے لازم ہے کہ اس میں متخیلہ کی کار فرمائی ہو، اور اسی سے وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ شعر کی زبان عام تجربے کی زبان سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے دیہاتی زبان بے شک وہ فطرت سے قریب ہو، اعلیٰ احساسات کی پیشکش کے لیے وہ درست نہیں۔ لہذا وہ ورڈزورتھ سے اختلاف کر رہا ہے کہ دیہات کی زبان، دیہاتیوں کی زبان جو ہے بڑی فطری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ فطری ہو سکتی ہے، مگر بڑی شاعری کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ شعر کا مقصد پھر یہاں وہ بحث کرتا ہے کہ شعر کا مقصد ہے مسرت آفرینی، بہجت آفرینی، کہ ہم شعر پڑھیں اور ہم پر مسرت کی، خوشی کی کیفیت طاری ہو۔ اور یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب شاعر کی متخیلہ تخلیق حسن کرے گی، اور تخلیق حسن سے ہی کہ حسن دائمی خصوصیات کا حامل ہے، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ شاعری چونکہ حسن کی پیشکش ہے، کبھی پرانی نہیں ہوتی، صدیاں گزر جائیں، شعر کا لطف، مسرت اور بہجت کبھی کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حسن نہ پرانا ہوتا ہے، حسن نہ فرسودہ ہوتا ہے، نہ اس کی اثر آفرینی کم ہوتی ہے۔ اور پھر جو بنیادی فرق وہ زیر بحث لا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ شعر کا مقصد معلومات کی فراہمی نہیں ہے، شاعری انفارمیشن نہیں دیتی، نہ ہی شاعری وہ کہتا ہے فلسفی ہوتا ہے، نہ شاعر مورخ ہوتا ہے، نہ شاعر سائنسدان ہوتا ہے۔ شاعر کا کام تو مسرت بخشنا ہے، معلومات دینا نہیں ہے۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کہ شاعری میں بڑی معلومات ہے، بڑا فلسفہ ہے، بڑے تصورات ہیں، بڑے تاریخ کی سچائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معلوماتی ادب ہے، یہ نظم منظومات تو ہو سکتی ہیں، شاعری نہیں۔ کیوں کہ شاعری کا کام معلومات دینا نہیں ہے، فلسفہ دینا۔ شاعری کا کام کیا ہے؟ مسرت بخشنا اور تخلیق حسن۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ شاعری کی زبان عام آدمی کی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ زبان کی اہمیت پر کتنا زور دے رہا ہے، ایک جملہ ذہن میں رکھیں۔ وہ کہتا ہے جب ہم فلسفہ، سائنس اور تاریخ سے انفارمیشن لے لیتے ہیں تو وہ ہم نئے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، مگر شاعری کے لفظ نہیں بدلے جا سکتے۔ شاعری میں لفظ مقصود بالذات ہے، شاعری میں
لفظ ہی پیش ہو رہے ہیں، لفظ اولین اہمیت، پرائمری اہمیت رکھتے ہیں، شاعری میں مفہوم اہمیت نہیں رکھتا کہ شاعر لفظوں سے حسن کی تخلیق کرتا ہے، لہذا شاعر کے لفظ اہم ہیں، مفہوم اہم نہیں۔ کیوں؟ مفہوم تو نالج دینے کے لیے ہوتا ہے، جہاں لفظ غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ شاعری میں لفظ غیر اہم نہیں ہوتے، بنیادی ہوتے ہیں، اور وہی جذبہ احساس کے ساتھ مل کر حسن کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سن لیں اور پھر آج کا لیکچر میں کلوز کر رہا ہوں کہ شاعری میں لفظ جذبہ و احساس کے ساتھ مل کر تخلیق حسن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تخلیق حسن کا بنیادی عنصر ہوتے ہیں، لفظ اہم ہیں۔ شاعری میں مفہوم ثانوی، سیکنڈری یا غیر اہم ہے، لفظ اہم ہے۔ لفظ جو تخلیق حسن کر رہے ہیں، ہمارے جذبہ و احساس میں وہ مسرت آفرینی کی کیفیت، وجد آفرینی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، لفظ اہم ہیں۔ اس لیے شاعری کے لفظ فلسفے سے، تاریخ سے مختلف ہیں، جہاں مفہوم اہم ہے، لفظ غیر اہم ہے۔ تھینک یو۔ امید